آپ ان کے سوال کو سمجھیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی رستہ بتائیں کہ نہ بتا جس کے وجہ سے ہمیں نہ بتانا پڑے. ابھی وہ بتانے کے رستے پہ نہیں ہے جی ابھی وہ چونکہ نہ بتانے کے رستے پہ ہیں تو آپ کا کوئی جواب انہیں سیٹسفائی نہیں کر سکتا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب وہ کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانہ بسیار، یعنی جس بندے نے کسی غلط راہ پہ چلنا ہو اس کے پاس بہانے بہت ہیں، زیادہ ہوتے ہیں. غلط راہ. اب کیسے یہ غلط راہ ہے؟ گوگل پہ جا کے پوچھ لیجئے، چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے پوچھ لیجئے کہ کسی ایڈکٹ کے لیے دنیا کے کسی کونے میں یہ نسخہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو چھپائے. کوئی ہے نسخہ؟ ٹھیک. اگر کوئی اور سورس ہے آپ کے پاس، اوتھینٹک سورس ہے، مجھے یہ بتاؤ، کوئی سورس بتاؤ جو کہ اوتھینٹک سورس ہو اور وہ آپ کو کہے کہ اپنا مال جو بیچنا ہے اس کا نقص چھپا کے بیچو. اگر تو ہے تو مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسا اوتھینٹک سٹرکچر ہے جو کہتا ہے کہ آپ نے اگر اپنا سودا بیچنا ہے تو اس سودے کا نقص چھپائیں اور پھر بیچیں. جی نہیں ہے نا کوئی. تو پھر بچوں کی شادیاں یا نو شادیاں، اسد کی شادی یا نو شادی ہو گیا نا. چلو یہ تو اچھی بات ہے نا، کیونکہ میرے خیال کے مطابق جو عام آدمی اگر ایک شادی کرتا ہے تو ایڈکٹ اور الکوہلک عموماً 3 کرتا ہے. 1 اور 3 کی ریشو ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیجیے. تو باقی جو 3 نہیں پتہ ہوتی وہ الگ ہیں. وہ الگ ہے. یعنی دنیا میں کہیں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کسی ایڈکٹ کو شادی نہ ہو سکی ہو. باقی سارے کام رک جاتے ہیں، بیچارے کی شادی ضرور ہو جاتی ہے ایڈکٹ ہونے کی وجہ سے، اور اس کی شادی کے جو محرک ہوتے ہیں وہ اس کے گھر والے ہوتے ہیں. کہ کوئی ایڈکٹ ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یدی شادی کر دی ہے ٹھیک ہو جائے گا. اناؤنس کر کے ہی. کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی بہترین یونیورسٹی میں چلے جائیں جو بڑی نامی گرامی یونیورسٹی ہیں، تو جا کے دیکھیں کہ لڑکیاں ایڈکٹس کو پسند کر رہی ہیں کہ نان ایڈکٹس کو پسند کر رہی ہیں شادی کر. نہیں سارے تو نہیں ہیں نا. جو ورس یونیورسٹیز بھی ہیں ان میں بھی 10% سے زیادہ تو ایڈکٹ نہیں ہوتے، لیکن جتنے ایڈکٹ ہوتے ہیں نا وہی زیادہ چہیتے ہوتے ہیں لڑکے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا ایڈکٹس پہ جتنی مہربان ہے نا کسی اور پہ مہربان. بالکل صحیح ہے. ہائیڈ کرنے کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کیا جواب ہے. جب آپ کے پاس اوتھینٹک سورسز ہے تو وہاں سے کیوں نہیں پتہ کرتے؟ وہاں سے کیوں نہیں پتہ کرتے؟ جب آپ کے پاس ایسی سورسز موجود ہیں. دیکھیں کل میں اسلام آباد میں تھا اور وہاں ہمارے ادارے کے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بات کر رہا تھا وسل بلوئنگ کی، اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو وسل بلوئنگ کی میں بات کر رہا ہوں یہ صرف فنینشیل ایریا میں نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی سینئر آن دی جاب موبائل میں گم رہتا ہے تو بہت جونیئر بندہ بھی اٹھ کے اس کو آ کے کہہ سکتا ہے کہ سر آپ یہ کام نہ کیا کریں، یہ کام مناسب نہیں ہے، اس سے ادارے کے کام کاج میں بھی حرج ہوتا ہے اور مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی. تو وہ بڑی حیرت سے وہاں ایک سینئر تھے ہمارے جو کہ نئے جنہوں نے ادارہ جوائن کیا ہے اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں کہ ویسے چھوٹیاں دا حق تے نہیں ہے کہ وڈیاں دے نال گل کرنے. جی روایت تو یہی ہے نا. تو اس روایت کی وجہ سے کتنی تکلیفیں جنم لیتی ہیں. ہمارے جو بڑے تھے زیادہ تر ان کو باؤجی کہا جاتا تھا اور حرکتیں ان کی ٹھیک نہیں تھی. لاہور میں یہ رواج ہے کہ جس بھی بندے کی حرکتیں ٹھیک نہ ہوں، خاندان کا بڑا ہو، تو اسے باؤجی کہتے ہیں. ہے نا کلچر ہمارا، یہی کلچر ہے نا. تو جب ہم کسی کو باؤجی کہتے ہیں تو دوسرے لوگ اس سے کیسے انسپائر ہوتے ہیں؟ دوسرے لوگ بھی وہی کرنا چاہیں گے جو باؤجی کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ
آپ چونکہ تکلیف میں ہیں اور ایک خاص وجہ سے یہاں پہ ہیں تو ہمیں آپ کو یہ باتیں بتانا ضروری ہے. اگر میں کہیں بس میں جا رہا ہوں، ٹرین میں جا رہا ہوں، جہاز میں جا رہا ہوں اور میرے ارد گرد لوگ یہ باتیں کر رہے ہوں تو میں بالکل خاموش رہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان پاپولر بات نہیں کرنی چاہیے. وہ بات کرنی چاہیے جو دوسروں کے من کو بھائے. لیکن آپ یہاں کسی خاص وجہ سے ہیں، اس میں یہ بہت بددیانتی ہوگی کہ آپ کو سچی بات نہ بتائی جائے، آپ کے فائدے کی بات نہ بتائی جائے. یہ واحد نسخہ ہے کہ اگر کوئی ریکوری میں جانا چاہتا ہے، سوبر ہونا چاہتا ہے، تو انہیں دل کی بات جو ہے باہر کرنی پڑے گی اور خوف میں مبتلا نہیں ہونا کہ میں چھپاؤں ہر ایک سے. آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے تو بتائیں، سوائے اس کے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ بتا دیں، کہ کوئی سچویشن بتا دیں کہ جس میں ہمیں اجازت ہو کہ ہم اس بات کو چھپا جائیں. اچھا، میں صرف اس ایریے میں آپ کو سچ بولنے کے لیے کہہ رہا ہوں. باقی آپ کی زندگی کے جتنے بھی ایریاز ہیں نا، آپ جتنا چاہے جھوٹ بولیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. جس ایریے میں آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جس ایریے میں آپ کا میرا رشتہ بنتا ہے، اس ایریے میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ابھی صبح اسلام آباد میں آنے سے پہلے کسی کے ساتھ ناشتے پہ تھا اور ان کے صاحبزادے بھی کچھ عرصہ ہو گیا ہے علاج سے گئے ہوئے ہیں اور اب وہ پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا، اور وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، بہت سیانے آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں بیٹا، مجھے آپ کی تعلیم نہیں چاہیے، یو آر آلریڈی 29، یہ پڑھنا پڑھانا کرنا تھا تو کر لینا تھا. وہ کہتا ہے دیکھو زمانے والوں، بچہ کہتا ہے دیکھو دنیا والوں، میں پڑھائی تو روک پڑھائی تو بھی روک دینے. ظالم. ٹھیک. تو بہت سارے ایسے مقدس خیالات ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ سوبر نہیں ہونا، صحت مند نہیں ہونا، واپس اسی رستے پہ جانا ہے. کہتے جی سال ہو گیا ہے، نشہ تے چھڈیا ہے، پر ولنگ ویز تو بڑا ہی ڈردا ہے، تو ولنگ ویز تو بڑا گھبراتا ہے. میں نے کہا فار دی ٹائم بینگ، انٹرم پیریڈ کے لیے اگر سال ہو گیا اور وہ گھبراتا ہے اور نشہ نہیں کر رہا تو گڈ انف. لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل یہ ہے کہ وہ ولنگ ویز سے پیار کرے. اگر وہ ولنگ ویز سے پیار کرے تو ہی از سیف. اگر وہ پارٹی بدل لے، یعنی اپنی پارٹی چھوڑ کے ہماری پارٹی میں آ جائے تو ہی سیف. میں نے کہا کہ کئی دفعہ میں پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ دوستی کر لو. کئی دفعہ اچانک اکا دکا کوئی پیشنٹ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں بسم اللہ، میں بہت ہی خوشی سے آپ کی دوستی کو قبول کرتا ہوں، پر میں طلاق نہیں دینی تھی، کیونکہ وہ کوئی موقع یہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ جلدی طلاق دینے پہ ہم آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ کوئی فیشن نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بتائیں. یہ جو ایک خوف ہے نا چھپانے کا کہ کسی کو پتہ تو نہیں چل جائے گا، یہ خوف انسان کو صحت مند نہیں ہونے دیتا. اور جب آپ کا پرائرٹی نمبر 1 ہو کے چھپانا ہے اور پرائرٹی نمبر 2 ہو کہ میں نے سوبر ہونا ہے، ریکور ہونا ہے، تو پرائرٹی نمبر 1 میں بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے، پرائرٹی نمبر 2 میں بھی نہیں ہوں گے، دونوں میں ہی ناکام. دیکھیے ڈائبٹیز میں مٹھائی منع ہے نا، تو سوسائٹی میں تو یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے ہیں. اور کیا آپ چاہیں گے کہ اس موقع پہ جبکہ بڑا نقصان مٹھائی کھانے میں ہے، بڑا نقصان مٹھائی نہ کھانے میں نہیں ہے، یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑا نقصان اس بات میں ہے کہ آپ چھپا رہے ہیں، بڑا نقصان اس بات میں نہیں ہے کہ آپ بتا رہے ہیں. تو اگر آپ کو پتہ چلے کہ بڑا نقصان رائٹ سائڈ پہ ہے اور چھوٹا نقصان لیفٹ سائڈ پہ ہے تو کدھر جائیں گے آپ؟ ٹھیک.
اور کوئی مثال تو لا کے بتائیے کہ کسی بندے نے نشہ چھوڑا ہو اور دنیا کو بتایا ہو کہ میں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے تو اس کو بڑے نقصان ہوئے ہو. کوئی مثال تو لائیں. دشمن ملک میں بھی بتا. تو چونکہ آپ کو کسی کے پہلے حالات اگر پتہ ہوں اور بعد کے حالات پتہ ہوں تو اسی سے اندازہ لگاتے ہیں نا کہ پہلے اور بعد میں. ایک دم انہوں نے بھی نہیں بتانا شروع کیا. ابھی انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ ہی ٹک 10 years to do so. 10 years. بتانے کی جو کریج ہے 10 سال میں آئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک آپ دنیا کو نہیں نہ بتائیں گے حقیقت تب تک آپ اپنے آپ کو بھی نہیں بتائیں گے حقیقت. جب ہم دنیا کو بتاتے ہیں صحیح معنوں میں اس دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بیمار ہیں. جب ہم دنیا کو بتاتے ہیں نا کہ مجھے ڈائبٹیز ہے اس دن پتہ چلتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے. جب میں دنیا کو بتاؤں گا کہ مجھے سٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں اس دن میں اپنے آپ کو پہلی دفعہ بتاؤں گا کہ مجھے سٹینٹ ڈلے ہوئے ہیں. ادروائز میرا پریکٹیکل جو ہوگا سارے کا سارا وہ ہوگا ایز اف کہ کوئی سٹینٹ نہیں پڑے ہوئے, کوئی ڈائبٹیز نہیں ہے, کوئی ایڈکشن نہیں ہے, کوئی الکوہلزم نہیں ہے. یہ دنیا کو بتانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ہمیں سوچنے سے پتہ نہیں چلتا, ہمیں دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا, ہمیں کانوں کے رستے پتہ چلتا ہے. جب ہم دنیا کو بتاتے ہیں تو ہم بھی سن لیتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے ادھر نہیں آ پاتے کہ دنیا کی جو اوتھینٹک سورسز ہیں وہ کتابیں ہیں. کسی کتاب میں لکھا ہو تو بتا دیجئے کہ چھپانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے ایڈکشن میں, یا یہی لکھا ہو کہ بتانے سے کوئی نقصان ہوتا ہے. کسی کتاب میں لکھا ہو. اس وقت 15,000 کتابیں تو میری لائبریری میں ہیں. اگر آپ ان کتابوں کو آ کے دیکھنا چاہیں تو ان میں سے کتابیں ڈھونڈ لیں. کچھ کتابیں ہیں ہی اس موضوع پہ کہ بتانا ہے کہ چھپانا ہے. کچھ کتابیں تو ہیں ہی اس موضوع پہ پیور. ایک کتاب کا نام ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتانے سے کیوں ڈرتا ہوں کہ میں کون ہوں. ایک کتاب کا نام ہے, پوری کتاب کا نام ہے, امریکہ کی کتاب ہے, Why I am afraid to tell others who am I. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ کون کون سی سورسز ہیں جہاں سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ بتانا ہے کہ نہیں بتانا ہے. لوگوں کے اپنے پرابلم ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جو بتانا چاہتا ہے وہ اس کو بھی روکتے ہیں, آپ کو بھی روکتے ہیں نا. لے لیا کرو, یہ نہیں کہا, اپنی گنجائش تو پھر نکالنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ہوتی ہے. تو وائی ڈونٹ یو کراس چیک. کہاں سے کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. گوگل سے کر سکتے ہیں, یوٹیوب سے کر سکتے ہیں, کوئی فتوی کہیں سے لے آئیں, جامعہ نعیمیہ سے لے آئیں, چلیں کہیں سے ہی لے آئیں, فتوی لے آئیں کہیں سے. ٹھیک, کوئی فتوے کو چھوڑے کوئی لاجک ہی دے دیں, کوئی دلیل ہی بتا دیں, کوئی دلیل بتا دیں. جب آپ یہ لیتے تھے سلیپنگ پلز, کوئی بندہ تھا 10-10 کلومیٹر کے ریڈیس میں جس کو نہیں پتا تھا کہ عبدالحق کے حالات کیا ہیں. کوئی بندہ تھا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ایک بات سے ہزاروں لوگ جان کھوتے ہیں. یہ چھپانے سے الٹیمیٹلی ہزاروں لوگ جان کھوتے ہیں. ابھی لنڈن میں میرے ایک کلائنٹ ہیں جن کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے. ان کا بیٹا صبح 11 بجے ان کی گاڑی لے کے تو چلا گیا اور وہ 2 بجے ہی بڑے اداس ہو گئے. یعنی 2-3 گھنٹے کے اندر ہی بے پناہ اداس ہو گئے, اور مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمیں سیشن دے رہے ہیں تو اس وقت تو وہ گاڑی لے کے گھر سے بھاگا ہوا ہے, تو آپ اس سے بات کریں اور اس کو کہیں کہ گھر آ جائے, ہم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. میں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھر آ جائے, تو ظاہر ہے اس پہ کوئی شرائط ہوں گی, اس کی کوئی شرائط ہی پیش کرے گا نا کہ اگر آپ مجھے گھر بلانا چاہتے ہیں تو یہ میری شرائط ہے. کہتے نہیں ایک دفعہ گھر آوے تو پھر میں انہوں انیاں کو گالاں کڈاں گا تو اگوں تو شراب نہیں پیے گا, ایسیاں کلاسیکل گالاں کڈاں گا. میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھر آ جائے تو آپ پولیس کو بتائیں, گاڑی ٹریکر والی گاڑی ہے, پولیس کو بتائیں کہ یہ میری گاڑی ہے, بیٹا میری مرضی کے خلاف لے گیا ہے, تو آپ اسے
تلاش کریں کہ وہ کہاں ہے اور اس کو گاڑی سمیت گھر لے آئیں۔ میں نے کہا ساتھ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ نے کائنڈ ہونا ہے اس کے ساتھ۔ آپ نے کائنڈ اس لیے ہونا ہے کہ یہ بیمار ہے، آپ نے کائنڈ اس لیے ہونا ہے کہ وہ بہت ولنریبل ہے، آپ نے کائنڈ اس لیے ہونا ہے کہ اس کو کسی چیز کا دنیا کا نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کرمنل نہیں ہے، پلیز بی ویری کائنڈ ٹو ہم۔ لیکن وہ سڑکوں پہ ہے اور اس نے شراب پی ہوئی ہے اور کوکین استعمال کی ہوئی ہے اور وہ سپیڈ اپ کر رہا ہے گاڑی، اور وہ گاڑی کسی کو بھی مار سکتا ہے جس میں اس کا یا کسی کا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر تو دنیا نو پتہ لگ جائے گا، ساڈا جڑا لوکل اخبار ہے لنڈن جڑا لوکل اخبار ہے وہ آ جائے گا کہ وہ فلانا بندہ جڑا ہے نا وہ اے کردا پیا سی تے پولیس نے انہیں پھڑ لیا۔ یعنی میں نے کہا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو سڑک پہ اس کو خطرات ہیں جو کئی قسم کے ہے، وہ گاڑی کسی کو مار سکتا ہے، وہ گاڑی دیوار کو ہٹ کر سکتا ہے، وہ کسی اور دوست کے گھر جا کے مزید نشہ کر سکتا ہے، اوور ڈوز کر سکتا ہے، بے پناہ خطرات ہیں۔ اور آپ کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے۔ آپ کو اپنے لوڈ ون کے لیے یہ قربانی دینی پڑے گی کہ ہمیں اس کی صحت چاہیے، ہماری خیر ہے۔ اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہوئے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سوچتے ہیں تو آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں کہ کسی کا بھلا کرتے ہوئے آپ کو اپنا انٹرسٹ پس پردہ رکھنا ہوگا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے آپ کو ایسے فیصلے کرنے کے لیے کہتے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو بالکل پسند نہیں ہوتے۔ کبھی ہم نے کہا کہ ہمارا نام نہیں لینا، کبھی کہا کہ ہمارا نام نہیں لینا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اگر مجھے ڈرنا ہے یا خوف کرنا ہے تو میں بڑے آرام سے ریٹائر ہو کے تو سوئٹزرلینڈ جا سکتا ہوں کسی میم کے پاس۔ حسرت تو ہوتی ہے نا بندے کے دل میں، بول بھی پہنتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بات گھر والے نہیں نہ سمجھتے وہ میرے پیشنٹ ان کو پتہ ہے، ڈیپ ڈاؤن ان کو پتہ ہے۔ جو بات میرے پیشنٹ سمجھتے ہیں نا گھر والے نہیں سمجھتے، کیونکہ گھر والے اس فریم آف مائنڈ سے گزرے ہی نہیں ہوتے۔ گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ نشے کی بیماری کتنی تکلیف دیتی ہے۔ گھر والوں کو اپنی تکلیف کا پتہ ہوتا ہے جو ان کو پہنچتی ہے۔ یہ اوور فلو ہے، جو تکلیف مریض کی ہوتی ہے اس کی جو اوور فلو ہے وہ گھر والوں تک پہنچتی ہے، کچھ محلے داروں تک پہنچتی ہے، کچھ سوسائٹی تک پہنچتی ہے، کچھ دوستوں تک پہنچتی ہے۔ یہ محض ایک اوور فلو ہے جو پیشنٹ کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پیشنٹ زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے وہ سیشن نہیں کرنے دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی پہلے انہوں ٹیلی فون کرو۔ میں نے کہا اچھا چلے ٹیلی فون کر لیتے ہیں۔ ٹیلی فون کیا، اس نے فون پک نہیں کیا، اس کے پاس میرا نمبر بھی نہیں تھا، ایک ان نون نمبر سے آئی ہوئی واٹس ایپ کال کو کون پک کرتا ہے۔ تو میں نے اس کو ایک میسج لکھ دیا، اس کو پتہ ہے کہ اس کے گھر والے میرے ساتھ بات کرتے ہیں، لہٰذا اس نے میرے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ میں نے اسے گھر آنے کے لیے تو نہیں کہا، بس باتیں شروع کر دی۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ فون کرو تے ادا ترلا کرو تے کار بلاؤ۔ تو میں نے بات چیت شروع کر دی، جس کے کوئی 2 گھنٹے کے بعد تو اس نے کہا کہ میں گھر چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے، جانے تے جاؤ، نہیں جانا تے نہ جاؤ، بٹ یو مسٹ گیٹ ہیلپ۔ اور میں نے اس کو صرف ایک بات جو کہی، اس کا اس پہ آخر اثر ہو گیا۔ پہلے میں کبھی کوئی بات کرتا تھا، کبھی کوئی بات کرتا تھا، کبھی کوئی بات کرتا تھا۔ میں نے کہا میں نے تمہارا بچہ دیکھا ہے، بڑا پیارا ہے، 4 سال کا بچہ دیکھا ہے، میں سیشن کر رہا تھا تمہاری فیملی سے، تو تمہارے 4 سال کا بچہ بڑا پیارا ہے۔ کہتا ہے ہاں میں بڑا پیار کرتا ہوں اس سے۔ میں کہا یار جو بچوں سے پیار کرتے ہیں وہ ڈرگز نہیں کرتے۔ میں نے کہا وہ 4 سال کا ہو گیا ہے تو وہ کیا سوچتا ہوگا کہ تم کبھی گھر سے بھاگ جاتے ہو، کبھی تم ڈرنک ہو جاتے ہو، کبھی تم اپنے فادر سے لڑتے ہو، تو ایک 4 سال کا بچہ کیا سوچ رہا ہوگا؟
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਡ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। मैं क्या आप यहाँ तक कबूल कर लेते हैं कि जो चीज़ आपको बच्चे के पास जाने से रोकती है आप उसे नहीं छोड़ते, बच्चे को छोड़ देते हैं। तो बच्चे के इर्द गिर्द जब बात हुई तो उसने कहा कि मैं घर जाता हूँ और मैं बुध वाले दिन पाकिस्तान भी आऊँगा, ये 2-3 दिन के बाद। तो कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं निकल आता है जब आप बात करते हैं किसी से। लेकिन एडिक्ट समझता है, वो कहते हैं ना वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, तो स्ट्रेट बात कर देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं ये तो बड़ी नाराज़ करने वाली बात है। कई दफ़ा हम जो बात करते हैं कि तुम ये ना करो, तुम बाहर ना जाओ, तुम ना पढ़ने जाओ, तुम चिल्ला करने ना जाओ, तो वो कहते बड़ी बुरी बात है। लेकिन हमारा पेशेंट समझता है, डीप डाउन समझता है। और मैं आपको बताऊं कि आप भी समझते हैं। अगर कंपेयर किया जाए, दुनिया से कंपेयर किया जाए, आम लोगों से कंपेयर किया जाए, तो मुझे कोई गिला आपसे भी नहीं है। हकीकत यह है कि जो प्रोफेशनल्स हैं ज़्यादातर तो वो नहीं समझते वो इस नहीं बात को। समझते, you're right। ये एक न्यूअर फिनोमेना है, पिछले 100 साल में सारी डेवलपमेंट हुई है, जबकि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स 300 साल से दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन फ़कत 100 साल पहले ये पता चलना शुरू हुआ कि ये वाकई एक बीमारी है और इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मरीज़ को होती है। ये नशे की बीमारी, एडिक्शन की बीमारी, इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मरीज़ को होती है। लेकिन वो बोलता नहीं बेचारा। अगर वो कहना मैनू बड़ी तकलीफ़ है अपनी बीमारी दी, तो दूसरे की कहणगे मैं छड़ दे, वो कहते छड़दा क्यों नहीं। तो इस गल नूं ना सुनन दी खातर वो पी जाता है अपनी तकलीफ। यानी मरीज़ को जितनी भी तकलीफ़ें हो रही होती हैं दिन में या रात में, नशा करते हुए या नशे का इंतज़ार करते हुए या नशे के बुरे असरात को निपटाते हुए जितनी तकलीफ़ें होती हैं, इसका थोड़ा सा अंदाज़ा मुझे है, थोड़ा सा अंदाज़ा इतने अर्से में हो गया कि बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसको पता है मैं बोलूँगा तो उन्हें छड्डा नहीं, फिर तू तेनू तो क्या कई बारी नाल दो को गालां भी करनी है। मतलब ऐसी फ़्लो में वो जो मेरे क्लाइंट हैं, ऐसी फ़्लो में उनके फादर गालियाँ देते हैं ना, दिल बाग बाग हो जाता है। मतलब किस तरह देखें ना, ग्रामर के कोई रूल्स होते हैं ना, तो ग्रामर के रूल्स में गालियाँ तो फिट नहीं की जा सकती ना। लेकिन वो जब गालियाँ देते हैं अंग्रेज़ी में, उर्दू में, पंजाबी में, मतलब कई ज़ुबानों में उनको इस पे अबूर, तो जब वो गालियाँ इस तरह सजा के देते हैं, ऐसे लगता है कि अगर गाली बीच में से निकाल दें तो सारी ग्रामर ही गलत हो जाएगी। ही इज़ ए वेरी नाइस मैन। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे उनके साथ बात करते हुए, बहुत मज़ा आता है। वॉइस नोट भी भेज देते हैं, कमेंट्स भी लिख देते हैं व्हाट्सएप पे, मैं जवाब भी दे देता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हैविंग सेड दैट कि मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है, इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि घर वालों को तकलीफ़ नहीं होती। अगर उनकी तकलीफ़ को अलग से देखें तो वो तड़पते हुए नज़र आते हैं। ये बीमारी बहुत तकलीफ़ दे बीमारी है और इसको देख नहीं सकते आप। इस तकलीफ़ को आप नाप नहीं सकते जैसे ब्लड प्रेशर नापते हैं, जैसे आप शुगर नापते हैं, जैसे आप कोलेस्ट्रॉल नापते हैं, जैसे आप बुखार नापते हैं। इसे नहीं नाप सकते आप। इसका कोई पैमाना नहीं है कि जो आप फटाफट नाप के बता दें कि इतनी तकलीफ़ हो रही है सानू तो इतनी तकलीफ़ हो रही है लव्ड वन नू, तो ऐसी है। लेकिन अगर आप दिन रात ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं कि जो नशे की बीमारी से मुतासर हैं, तो आपको कुछ आइडिया ज़रूर हो जाता है कि ये कितनी तकलीफ़ में है। लिहाजा आपके साथ मैं वो बातें भी करता हूँ जो बड़ी मुश्किल बातें होती हैं। असूली तौर पर मेरा पहला काम है आपसे हाँ में हाँ मिलाना। एक बंदा जो कोई सौदा बेचना चाहता है वो इख्तलाफ नहीं कर सकता, उसे हाँ में हाँ मिलाना उसका पहला जो तर्कश का तीर है कि हाँ में हाँ मिलानी है। और मेरे लिए पहली दुश्वारी यह है कि हाँ में हाँ नहीं मिलानी।
حق سچ کی بات کرنی ہے, جو پروٹوکول ہے وہ بتانا ہے, جو سائنس کہتی ہے وہ بتانا ہے, ہاں میں ہاں نہیں ملانی. اب مجھے بتائیے کہ سٹارٹ سے ہی کام کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عبدالحق کی جرنی میں نے دیکھی ہے کہ, اور یہ پچھلے کوئی 1.5 سال سے ہی آپ نے بتانا شروع کیا, اور اس سے پہلے 10 دفعہ مجھے پوچھتے 10 دفعہ کہ نہ دساں, میں کیا اپنے دل دی کر لو. میں نے نہیں ان کو کہا کہ ضرور بتائیں, میں نے ایک دن نہیں کہا ان کو. اور یہ ایک بڑی ممتاز فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, باقی فیملی والے بھی جینونلی انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ معاشرے میں بندے نے ایک امیج بنایا ہوتا ہے تو وہ بہت ڈرتا رہتا ہے. ایک بھرم بنایا ہوتا ہے تو وہ بہت ڈرتا رہتا ہے کہ یہ بھرم ٹوٹ نہ جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اس خیال کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا, اور اس خیال کو اپنا لیتے ہیں کہ میں نے سوبر ہونا ہے. کل ہی اسلام آباد میں ایک خاتون میرے ساتھ سیشن میں تھی تو بات کر رہی تھیں کہ میرا خامد شراب نہیں چھڑدا, میرا بیٹا جڑا ہے وہ چرس نہیں چھڑدا, فلانا کار چ اے نہیں چھڑدا, فلانا کار چ وہ نہیں چھڑدا. تو میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ آپ جب بھی بات کریں تو یہ نہ کہا کریں کہ میرا گول ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ شراب چھوڑ دے یا میرا بیٹا چرس چھوڑ دے. آپ یہ کہا کریں کہ میرا خامد سوبر ہو جائے, میرا خامد جو ہے عقل والے رستے پہ آ جائے, میرا خامد جو ہے نیک ہو جائے. تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ سوبر ہو جائے, سمجھ والا ہو جائے اور نیک ہو جائے تو پھر شراب پیے گا؟ کہتی لا محالہ کہ نہیں پیے گا. میں نے کہا مجھے آپ نے جو سارے حالات بتائے ہیں اپنے خامد کے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے, اگر وہ شراب چھوڑ دے اور باقی سارے کام جاری رکھے تو آپ کو قبول ہے؟ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میرا مطلب. تو اس نے کہا کہ نہیں قبول. میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ول پاور کے ذریعے نشہ چھوڑتے ہیں, اگلا کام وہ بھلا کیا کرتے ہیں؟ وہ بیوی کو بھی چھوڑتے ہیں, گھر والوں کو بھی چھوڑتے ہیں. دنیا میں یہ باقاعدہ ریسرچ ہے جو بتاتی ہے کہ اگر کوئی نشہ چھوڑ دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو بدلتا نہیں, جو ول پاور کے ذریعے نشہ نہیں کرتا کسی وجہ سے, وہ اپنے گھر والوں کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ وہ کہیں چلا جائے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میں کہیں چلا جاؤں, کیونکہ اتنی درد جنم لیتی ہے, اتنی پین جنریٹ ہوتی ہے گھر میں اس بندے سے کہ جو نشہ چھوڑ دیتا ہے, سوبر نہیں ہوتا, صرف نشہ نہیں کرتا باقی پرانی عادتیں جاری رکھتا ہے. تو اکثر میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہ فکرہ لے کے آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا چرس پیتا ہے تو اس کی چرس چھڑا دیجئے, ہمارا بیٹا شراب پیتا ہے اس کی شراب چھڑا دیں, شراب پی کے یہ کوکین کرتا ہے تو اس کی کوکین چھڑا دیں. یہ گولز ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ان گولز کو چھوڑ دیجئے, کیونکہ ان گولز کے اچیو کرنے کے باوجود آپ کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہونے والی نہیں ہے. تو کہتے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا کہ کوشش کریں کہ آپ ایک پرپز کے پیچھے چلیں کہ آپ لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے سوبر ہو جائے, آپ لوگ نیکی کے رستے کو پرسو کرنا شروع کریں. کہتے ڈاکٹر صاحب تے گل سارے مولوی کہندے نے. میں کہ میرے کو نیکی دا کوئی نیم البدل ہور لفظ ہے نہیں نیک ہون دا, کیونکہ یہ جو نیک ہونے کا لفظ ہے آپ کو پتہ ہے اس کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ ہے جی؟ نہیں, سٹریٹ ہونا. مذہب سے ہٹ کے نیک ہونے کا مطلب ہے سٹریٹ ہونا. سٹریٹ ہونا سیدھا ہو جانا. اچھا چلو آج لفظ مل گیا. ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کوشش چھوڑ دیں, یہ گول چھوڑ دیں کہ آپ کا جو فیملی ممبر ہے, آپ کا جو پیارا ہے,
وہ چرس چھوڑ دے, شراب چھوڑ دے, افیون چھوڑ دے, آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ سدھا ہو جائے, سدھا ہو, کیا مطلب آپ سمجھ لیں, صحیح رستے پہ چلے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیک رستہ ہے نا, جو ہی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو امیجز ابھرتے ہیں بھلا کیا ہے, یہ تو بیہیویئر ہے نا جو نظر آتا ہے, اس کے کانسیکوینس ان کو کیا نظر آتا ہے, نتیجہ کیا نظر آتا ہے. میں تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں. اگر کوئی کسی ڈاکٹر کو پوچھے کہ جی مجھے کوئی ہدایت دیں جس سے میری صحت اچھی ہو جائے, اور ڈاکٹر کہے کہ مٹن کڑھائی چھੱਡ ਦਿਓ, برین مسالے تے پراٹھے چھੱਡ ਦਿਓ, تے لسیاں نہ پیو, تے روگنی نان بھی چھੱਡ ਦਿਓ, تے دال تے سبزی تے سادہ اے چیزاں کھاؤ, تو سب سے پہلے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صرف کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کریں. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری صحت کیسے اچھی ہو سکتی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں, مٹن کڑھائیاں, چکن کڑھائیاں, پاوے, مغز, پراٹھے, نہاریاں, اے سب چھੱਡ ਦਿਓ, مطلب دال سبزی وغیرہ کھاؤ. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس تجربے میں سے گزر چکا ہوں کہ میں نے 15 سال پہلے ڈاکٹر امتیاز کو کہا, میں نے کہا کوئی مجھے میڈیکل ایڈوائس دیں, آئی وانٹ گڈ ہیلتھ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہی ہے تھوڑی صحت. سب سے پہلے تو لوگ اس طرح گمراہ کر دینے, کہتے ٹھیک ہی ہے تھوڑی حالت. میں نے کہا حالات ٹھیک ہے لیکن اگے حالات نظر نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسے کریں کہ آپ مٹن کڑھائی اور مغز اور پراٹھے وغیرہ چھوڑ دیں. تو میں چونکہ خود ہی ان سے پوچھ رہا تھا تو میں نے کہا چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا ایڈا آسان نہیں ہے گا ڈاکٹر صاحب, بڑا مشکل ہوتا ہے نا چیزوں کو چھڈنا. میں کہا میں سوچ رہا ہوں کہ کافی مٹن کھا لیا ہوگا ٹنوں کے حساب سے, تو اب چھوڑ دیتے ہیں. کہتے نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے چھوڑنا. اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ مٹن کڑھائی چھوڑ کے دال سبزی کھانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جب میں نے پریکٹیکلی ایسا کیا کہ زیادہ تر دال سبزی کھانا شروع کی, تو مجھے لگا کہ دال سبزی کا جو ذائقہ ہے وہ مٹن کڑھائی اور مغز اور پراٹھوں سے کہیں زیادہ, اگر آپ پریکٹیکلی یہ کر کے دیکھیں. اسی طرح جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا اے پٹھے رستے چھੱਡ دے تے سدھا ہو جا, تو سب سے پہلے اس کو خیال آتا ہے سدھا ہونے سے زندگی بہت ہی بے مزہ ہو جائے گی. یہ وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس نے کبھی ایسی زندگی گزاری جو نہیں ہے. جب ایک آپ کا تجربہ ہی نہیں ہے, ایک بندہ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ ناران اور کغان میں بڑا مزہ آتا ہے, تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ناران کغان کی ہے تو تمہیں کی مزہ آنا ہے. کیونکہ یار ایویں کھجل ہونے والی گل ہے, چنگے بھلے اتنے اے سی 'چ بیٹھے ہیں تے اے جڑا چھوٹیاں چھوٹیاں سڑکاں تے جا کے تے مطلب ایسی جا کے کھجل ہونا ہے اتنے ناران کغان 'چ, وہ دی سوچتے ہے وے نا. لگتا ہے نا ایسا کہ چنگا بھلا لاہور دے اے سی 'چ بیٹھے ہیں تو کی ضرورت ہے بھی, آج کل تو مری میں بھی گرمی ہے, پنکھے چل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم پٹھے کام چھوڑ دیں گے, نشے چھوڑ دیں گے, خراب حرکتیں چھوڑ دیں گے, تو ہماری زندگی بہت بد مزہ ہو جائے گی. اچھا ایسا چونکہ تجربہ ہی نہیں ہے, کوئی فریم آف ریفرنس ہی نہیں ہے, اس میں سے کبھی گزرے ہی نہیں ہے, تو ایسا ہی لگے گا. ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہم نیک ہو گئے تو پھر ہم غریب بھی ہو جائیں گے, یہ بھی لوگوں کا خیال ہے. اگر ہم نیک ہو گئے تو پھر ہم خوار بھی ہو جائیں گے, کیونکہ نیک لوگوں کو دنیا میں تو اذیتیں ہی ہیں نا, نیک لوگوں کے لیے تو آخرت میں ہی ہو رہے ہیں نا, یہی سوچے ہیں نا. لیکن سائنس کہتی ہے کہ نیک ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ تکلیف میں ہو جائیں گے. سائنس یہ کہتی ہے کہ نیک ہونے کا مطلب ہے, یعنی سیدھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں خوشحال ہو جائیں گے, مالی طور پر بھی اور ذہنی طور پر پرسکون بھی ہو جائیں گے. سائنس کہتی ہے کہ جو سیدھے رستے پہ چلنے والے لوگ, زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے نا کہ جتنے لوگ بھی افلوئنٹ نظر آتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, مجھے بتائیے کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہی کہتے ہیں نا ڈرٹی فلتھی رچ, یہ لفظ سنا ہے نا آپ نے. تو مجھے بتائیے کبھی امیروں نے غریبوں کو ایسی باتیں کہی ہیں؟ ہر وقت غریبوں کا دکھ دل میں لے کے پھرتے ہیں, سوئے ہوتے ہیں اچانک آنکھ کھلتی ہے غریبوں کا دکھ. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. کبھی آپ نے معاشرے میں یہی دیکھا ہے نا کہ امیروں کے بارے میں بہت منفی تاثر پھیلایا جاتا ہے, اور
کسی بندے نے جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میں جی غریب آدمی ہوں. فلاں بندہ جی 25 سال اسمبلی کا ممبر رہا, کرائے دے گھر چ رہندا ہے. یہ سنی ہے نا باتیں آپ نے. اچھا یہ جو متس ہیں یہ کبھی بھی انسان کو سدھرنے نہیں دیں گی. اگر آپ کا خیال ہے کہ سیدھے رستے سے, نیک ہونے سے پسماندہ زندگی ہوتی ہے, اے سی نہیں ملتا, پسینے بہانے پڑتے ہیں, خوار ہونا پڑتا ہے, آپ کو بجلی کا بل دینا مشکل ہو جاتا ہے, آپ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے, آپ اچھے گھر میں رہ نہیں سکتے, تو تھنک اگین. یہ متس ہیں, یہ غلط فہمیاں ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ سیدھے رستے پہ آتے ہیں تو سیدھے رستے سے مراد ہے جو ایویڈنس بیسڈ اچھا رستہ ہو. تو ڈز اٹ میک اینی لاجک کہ اچھا ایویڈنس بیسڈ رستہ ہے وہ آپ کو خوار کرے گا؟ میں بتا دیجیے, ڈز اٹ میک اینی ایویڈنس؟ سائنس کا رستہ بھی تو اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہے نا. آپ کو پتہ ہے سائنس میں جتنی ڈسکوریز ہوتی ہیں وہ ڈیوائن ہوتی ہیں, وہ اینیمل برین سے نہیں آتی. تمام جو ڈسکوریز آتی ہیں انسان کے ذہن میں وہ ڈیوائن ہوتی ہیں, کیونکہ انسان کا جو ہیومن برین ہے اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہے نا, ڈیوائن کنیکشن ہے نا. تو بیٹھے بیٹھے جو آپ کو ایک خیال آتا ہے, کوئی بہت اچھا خیال آتا ہے, مثال کے طور پر دو بھائیوں کو خیال آیا کہ انسان کی صدیوں سے خواہش ہے کہ وہ اڑیں, تو دو بھائی جو تھے انہوں نے مل کے پروگرام بنایا. اور یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ اوپر سے آتا, یہ ڈیوائن کنیکشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیرائیوڈ کنیکشن بھی ہوتا ہے. ڈیرائیوڈ کنیکشن یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے سے بات کی, آپ نے ٹی وی سنا, آپ نے کوئی کتاب پڑھی, آپ مسجد میں جا کے جمعے کی نماز میں خطبہ سنا, آپ نے اسکول کالج میں لیکچر سنا, یہ ڈیرائیوڈ کنیکشن ہے. آپ نے کسی بندے سے پوچھا کہ یار یہ ایسا کام کیسے کرتے ہیں, تو وہ کہتا ہے یہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں. یہ ڈیرائیوڈ ہے. یعنی جیسے گلیشیئر کھینچ کے لائے جاتے ہیں پہاڑوں سے, کئی دفعہ ہم اپنے لیے پہاڑوں سے گلیشیئر کھینچ کے تو نہیں لاتے, لیکن اپنے لیے صحیح معلومات کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. تو جو ڈیوائن کنیکشن ہوتا ہے, جو ہماری سوچ ہوتی ہے آؤٹ آف نو ویئر, لوگوں کے دماغ میں کبھی نہ کبھی ایسی سوچ آتی ہے جو بنی نوع انسان کے لیے بہت فائدے کی سوچ ہوتی ہے. تو تاریخ میں ایسے کتنے لوگ گزرے ہیں جو اچانک ان کے دماغ میں کوئی سوچ آتی ہے. ایک بندہ درخت کے نیچے لیٹا تھا تو سیب اوپر سے آ کے اس کے ماتھے پہ گرا, تو اس کو ایک ڈیوائن سوچ آئی کہ یہ جو سیب ہے یہ نیچے کو کیوں آیا, یہ اوپر کو کیوں نہیں چلا گیا. اس سوچ کے تحت دنیا میں ایئر ٹریول شروع ہوا. اگر یہ سوچ ان کو نہ آتی تو ایئر ٹریول شروع نہ ہوتا. یہ جو فورس آف گریویٹی ہے اگر چند سیکنڈ کے لیے ختم ہو جائے تو دنیا میں اس وقت جو ہزاروں جہاز ہوا میں ہیں وہ نیچے آ گریں گے, خدا نخواستہ. تو آپ سوچیں کہ یہ ڈیوائن کنیکشنز ہیں. لیکن یہ سوچنا کہ نیکی کا رستہ ذلت کا رستہ ہے, یہ ٹھیک بات ہے؟ میں اتنی سی میں بات کہہ رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو یہ موٹیویشن ملے گی کہ نیکی کے رستے پہ چلیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا رستہ غربت کا رستہ ہے, نیکی کا رستہ ذلت کا رستہ ہے, نیکی کا رستہ جو ہے بے چینی کا رستہ ہے, نیکی کا رستہ خواری کا رستہ ہے. اگر ہم یہ بات پروموٹ کریں گے تو کتنے لوگ سیدھے رستے پہ چلیں گے؟ کوئی بھی نہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نیکی کا رستہ جو ہے وہ پراسپیرٹی کا رستہ ہے, وہ سکون کا رستہ ہے, جو سیدھا رستہ ہے وہ اطمینان کا رستہ ہے, جو سیدھا رستہ ہے وہ دوستی کا رستہ ہے, اور وہ خوشحالی کا رستہ ہے, وہ آپ کی زندگی میں افلوئنس لائے گا. تو اگر سیدھا رستہ ہے تو وہ آپ کے تعلقات کو اچھا کرے گا. جب آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے تو آپ کے اندر خوشی جنریٹ ہوگی. یہ کچھ چیزیں بھول رہے ہیں, شاید ذہن میں نہ ہو کہ جب یہ پہلے آئے تھے 2014 میں تو 150 یونٹ انسولین کے استعمال, آپ کے بھی 100 سے زیادہ تھے, اور ابھی کتنے ہیں بھلا آپ کے؟ 32 کے قریب. ٹھیک, آپ کے کتنے؟ میرے بھی تقریباً اتنے ہیں. 32 کے قریب ہے. ان کی 24 دوائیاں تھیں جو لکھی ہوئی تھیں,
24 وہ کو 72 گولیاں بنتی تھی جو یہ کھاتے تھے. پورا میڈیکل سٹور کھول, جس ڈاکٹر سے انہوں نے ایک دفعہ ملاقات کر لی ہے اور اس نے دوائی لکھ دی ہے تو پھر انہیں چھڈنی نہیں ہو. ابھی کتنی کھاتے ہیں؟ لیکن کیپنگ ان مائنڈ کہ 6 سال کی عمر میں ڈائبٹیز تھی, پھر ان کو ایک سٹٹرنگ کا پرابلم بھی تھا, بہت زیادہ تھا, ہی کوڈ ناٹ ٹاک, ان پہ زبان نہیں کھلوتی ہے نا دی. لیکن وہ کہتے تھے جسے والدین کو یاد ہوتا ہے کہ بچہ انج کردا سی پھر انج کردا سی پھر انج کردا سی, تو مجھے ایک ایک حرکت یاد ہے, ساری حرکت یاد ہے.